حضرت مولانا پیر نہال الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا فخر الدین صاحب پیر فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا پیر عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اس سے پاک ہے ہم سب فیض لینے کے لیے حاضر ہیں۔ یہ ہمارے بڑے خونی رشتہ دار ہیں، سبحان اللہ، ہم جن کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے ہم عمر کے لحاظ سے، تو ہمارے جتنے دادا تھے سمیت میرے والد گرامی، ہم نے سننا لوگ کہتے تھے پیر صاحب، جدھر سے جانا پیر صاحب پیر صاحب پیر صاحب۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہم پیروں کی اولاد ہیں، بس ہم الحمدللہ ہمیں ماں باپ نے فقیروں کی اولاد بنایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، ہم فقیر ہیں، اور کہنا کہ مصطفیٰ کریم کے در کے فقیر ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلسلہ بہرحال مجھے فخر ہے، میں نا ارد گرد کی باتوں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میرا اور آپ کا پہلا تعارف ہے، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو علمی لحاظ سے وقت زیادہ دیا جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یوٹیوب پہ میرے کچھ بیانات موجود ہیں مرزا جیلمی کے رد میں، کہ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم کے جواب میں میرا اندازہ ہے کہ 9.5 گھنٹے کی میری تقریر ہے سبحان اللہ، ایک موضوع پر۔ تو بہرحال آج ہم وقت ضائع کرنے کی بجائے اور ڈینگے مارنے کی بجائے ہم ان ہستیوں کے دربار میں اپنی عاجزی لے کر پیش ہوئے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں رحمتوں کی، خیرات کی، اور ہم منگتے ہیں ان ہستیوں کے جنہوں نے محنتیں کر کے اپنے آپ کو منوایا ہے اور مصطفیٰ کریم نے کرم فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ جی، ماشاءاللہ۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیات کریمہ کی ابتدائی آیات میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ کوشش کروں گا کہ اردا گرد کی گفتگو نہ ہو، ٹو دی پوائنٹ اسی پر بولا جائے، تاکہ آپ کا وقت خرچ کرنے کی بجائے آپ کو کچھ مل سکے کہ یہاں پر قرآن پاک ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ، الف لام میم، اس کی ترجمانی تو کی ہے مفسرین نے، لیکن ترجمہ چھوڑ دیا، ترجمے کو کسی نے ٹچ بھی نہیں کیا، اس کو خالی چھوڑا ہوا۔ ترجمانی یوں کی، کسی نے کہا جی کہ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل، اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک جس کلام کو بھیجنے والا ہے، جبریل امین لے کر آنے والے ہیں، اور جس ہستی کی طرف آیا ہے ان کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور کسی نے کہا جناب الف اور لام کو ملائیں تو اللہ بنتا ہے، اور میم سے مراد محمد ہے، اللہ بھیجنے والا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وصول کرنے والے ہیں۔ اور کسی نے کہا جی کہ یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ الف اور لام کو ملائیں تو آل بنتا ہے، الف اور لام کو ملائیں تو آل بنتا ہے، میم سے مراد محمد ہے۔ مطلب ہے جس انداز کے ساتھ اس قرآن پر عمل کرتے ہوئے آل محمد نے زندگی گزاری ہے، کائنات کا کوئی فرد اس کی مثال پیش نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، انداز کے ساتھ بہت کچھ بیان ہوا ہے، لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ ادھر پھنس کے نہ بات رہ جائے، بہت لمبی ہے یہ۔ ایک سمندر ہے جو کود جائے گا وہ فنا میں چلا جائے گا۔ تو بہرحال یہ ایک لمبا ہے سلسلہ، تو میں اس کو ایسے نہیں چھیڑنا چاہتا۔ تو جس مفسر نے جو بھی مانا مرادی مانا اپنی بساط کے مطابق کیا، آخر میں یہی لکھنا پڑا کہ اللہ و رسولہ اعلم بمرادہ، اللہ و رسولہ اعلم بمرادہ،
اس کی مراد کیا ہے؟ الف لام میم کی اللہ جانے یا اس کا رسول جانے، وہی بہتر جانتے ہیں۔ عالم جو ہے نا یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے زیادہ جاننے والا۔ علم سے نکلا نا، علم سے پھر عالم نکلا، علم سے نکلا عالم جاننے والا، اور عالم سے اعلم نکلا سب سے زیادہ جاننے والا۔ سبحان اللہ۔ سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے اس کلام کو؟ یا بھیجنے والا یا وصول کرنے والا؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ کسی نے لکھا سر بین اللہ و رسولہ، یہ سکریسی ہے، سکریسی ہے، رازداری ہے، کس کے درمیان؟ اللہ کے درمیان اور اس کے رسول کے درمیان۔ سبحان اللہ۔ اور تسی چپ کرو، کہنے کا مطلب ہے تسی چپ کرو۔ سکریسی cannot be leaked out، رازداری فاش نہیں کی جاتی ہے، رازداری رازداری ہوتی ہے۔ اللہ و رسولہ عالم بمرادہ سرم بین اللہ و رسولہ۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کسی ترجمہ کرنے والے نے اس کو ٹچ بھی نہیں کیا، چھوا بھی نہیں۔ سبحان اللہ، کوئی مائی کا لال اس کا ترجمہ اس انداز کے ساتھ نہیں دکھا سکتا۔ میں پوچھتا ہوں جو نبی جیسے بنے پھرتے ہیں، بتائیں کیا معنی ہے؟ کر کے دکھائیں ترجمہ۔ تم قرآن پانے میں نبی جیسے نہیں ہو، قرآن فہمی میں نبی جیسے کسے ملتے ہو۔ واہ کیا بات ہے، نبی دے بھی دو ہی ہاتھ تے میرے بھی دو ہی آ، تے نبی دا بھی بیاہ ہویا تے میرا بھی ہویا، تے فرق تے کوئی جنین نہیں، اور در بڑھمو۔ کیا بات ہے، سمجھتے بات؟ میں گالی نہیں دے سکتا پر دور پھٹیں گے۔ مولوی سمسام ہے، مولوی سمسام انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن اللہ پاک نے بھی رکھا ہوا ہے، سمجھ آ جائے گی، لیکن اس دن تیری سمجھ تجھے فائدہ نہیں دے گا۔ تو چونکہ موضوع جو ہے نا، موضوع حروف مقطعات نہیں ہے آج کا، موضوع نہیں ہے، موضوع ہے ولایت، موضوع حروف مقطعات نہیں ہے، یہ بڑی لمبی بحث ہے، تو اس لیے مجبوراً آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی بلند شان کتاب ہے کہ اس میں شک کی تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ اس میں شک کی تو گنجائش نہیں۔ سامعین کرام، میرے دوستوں بزرگوں، ننگل والوں کی محفل میں آ کے فیض حاصل کرنے والوں، شک کی تو گنجائش نہیں ہے۔ یوں نہیں فرمایا کہ کوئی شک نہیں کرے گا، پیر صاحب حضور نہیں فرمایا وہ خدا ہے، وہ اس کا مصطفیٰ ہے، یوں نہیں فرمایا کہ شک کوئی نہیں کرے گا، بلکہ فرمایا اس میں تو شک نہیں ہے، کوئی کرے تو اس کی بدبختی ہے۔ قرآن میں تو شک نہیں ہے، کوئی شک کرے تو اس کی بدبختی ہے۔ ہم نے بھی ایک دن رکھا ہوا ہے نا بھائی، اس کتاب کو بھیجنے والا شک سے پاک ہے، اللہ پاک خود شک سے پاک ہے، اس کتاب کو لانے والا جبریل امین شک سے پاک ہے، اور جس ذات کی طرف آیا وہ محمد امین ہے، وہ شک سے پاک ہے۔ اور کافر بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے جاء صادق الوعد والامین، صادق آ گئے، امانت دار آ گئے۔ کبھی حضور علیہ السلام کو زندگی بھر جب تک نبوت کا دعویٰ اور اعلان نہیں فرمایا تھا، اس وقت تک بھی کوئی مائی کا لال حضور علیہ السلام کو جھوٹا نہیں کہہ سکا۔ اس دن بھی جس دن حضور علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت کھلانے کے بعد یہ کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے
وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے, میری بات مانوگے؟ لوگوں نے کہا جی جب آپ نے زندگی بھر جھوٹ نہیں بولا تو آج کیسے بولو گے؟ سبحان اسی لیے اللہ, نبی کریم سبحان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت و تبلیغ کا اس دن سے آغاز فرمایا اور اللہ رب العزت کی توحید کا اعلان فرمایا اور اپنی رسالت کا اعلان فرمایا. سبحان اللہ. بات کو سمجھے, کتاب بھیجنے والا شخص پاک, کتاب لانے والا شخص پاک, اور جس کی طرف آئی وہ ہستی شخص پاک. فرمایا یہ کتاب لا ریب فیہ, اس میں تو شک کی گنجائش نہیں ہے. یوں نہیں فرمایا کہ شک کوئی نہیں کرے گا. سبحان اللہ. اللہ بات کو بھی پتا تھا, شک کرنے والے بڑے خبیث بیٹھے ہوئے. بہرحال فرمایا پھر بھی اگر بدبختی کسی کی جنم لیتی ہے تو ہم نے بھی ایک دن مقرر کیا ہوا ہے, سمجھا دیں گے, بدبختی کا علاج بھی کر دیں گے. اللہ اکبر. ہدی للمتقین. بھئی اس دن سمجھ تو آ جائے گی لیکن تیری میری سمجھ کا پھر فائدہ ہوگا کوئی نہیں. ہدی للمتقین, یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کا ایک ایک حرف ہدایت ہے, اس کا ایک ایک لفظ ہدایت ہے, اس کی زبر زیر پیش ہدایت ہے, اس کے نکات ہدایت ہے, سراپا ہدایت ہے. بھائی یاد رکھیے ہدی للمتقین, یہ بات ذہن میں رکھیے. ہدی للمتقین, یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے, تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے. اب یہ تقوی والے کون ہیں؟ وہ ہے جی سورہ یونس. یہ اصل میں یوں ہے, قرآن پاک ریلیٹڈ ہوتا ہے آپس میں, جس طرح حدیثیں ریلیٹڈ ہوتی ہیں نا, کہ بعض حدیثیں مجمل ہوتی ہیں. میں آپ سے بات کر رہا تھا, بزرگوں سے بات کر رہا تھا کہ بعض آیات مجمل ہوتی ہیں, پھر القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن کا کچھ حصہ خود اپنے اس حصے کی تفسیر کر دیتا ہے جو مجمل ہوتا ہے. بات مختصر کی, آگے اس کی وضاحت کر دی. دیکھیے مثال میں دیتا ہوں آپ کو. دعا مانگتے ہو نا نماز کے اندر, یا اللہ پاک ہمیں سیدھی راہ پہ چلا. کون سی راہ؟ صراط الذین انعمت علیہم, باری تعالیٰ جن پر تو نے انعام کیا. اب پوری سورہ پڑھ لو, اس کے اندر انعام یافتہ لوگوں کا ذکر نہیں ہے کیونکہ آیت مجمل ہے. لیکن انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اس نے پھر اس کی تفسیر کی ہے. بات سمجھے؟ تو یہ قرآن کا کچھ حصہ اپنے ہی کچھ حصے کی بات میں تفسیر کر دیتا ہے. تو یہاں پر سورہ یونس, یہ ابتدائی آیتیں تھی, الف لام میم ذالک الکتاب, ابتدائی آیتیں تھی. آگے چلیے سورہ یونس آیت نمبر 62 سے بات شروع ہوتی ہے. فرمایا متقین کون ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. فرمایا خبردار, اللہ کے ولی ان کو نہ کوئی خوف ہے, نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. سبحان اللہ. پچھلے زمانے کا خوف کوئی نہیں ہے اور آئندہ زمانے کا غم کوئی نہیں ہے. سوال کیا باری تعالیٰ, یہ اولیاء کون ہیں؟ یہ اولیاء کون ہیں جن کو خوف نہیں ہے اور جو غمگین نہیں ہوں گے؟ فرمایا میرے ولی وہ ہیں الذین آمنوا, جو ایمان لائے, وکانوا یتقون, اور ساری عمر متقی بن کے زندگی گزاری. یہ ولی ہے. یہ کون ہے؟ یہ ولی ہے. یہ ولی ہے. کون ہے؟ متقی لوگ ولی ہیں. وہاں فرمایا ہدی للمتقین, یہ متقی ولی ہیں. تو قرآن پاک میں ایک مقام اگر مجمل تھا, مختصر بیان کیا تھا, تو دوسری جگہ سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 62 میں اسی کو اس کی تفسیر بیان فرما دی. فرمایا ہدی للمتقین, سراپا ہدایت ہے قرآن, اس کی ہر شے ہدایت ہے.
قرآن کی زبر زیر بھی ہدایت ہے، نقطے بھی ہدایت ہیں، قرآن کی آیتیں بھی ہدایت ہیں، قرآن کی صورتیں بھی ہدایت ہیں، اور پورا قرآن سراپا ہدایت ہے، لیکن کس کے لیے؟ ہر کسی کے لیے نہیں، ہدی للمتقین، تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ باری تعالیٰ وہ کون؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ جو بن دیکھے مانے۔ آئیے ذرا بات یہاں پہ ٹکے گی تھوڑی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی۔ اللہ کے ولیوں کی پہلی نشانی، تقوی والوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ دیکھتے نہیں، کسی دیکھنے والے کے کہنے پہ مانتے ہیں۔ شاہ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا وہ بات خود ہے، نہیں دیکھتے، واہ واہ واہ، خود نہیں دیکھتے، نہیں دیکھتے، کسی نے دیکھا ہوا ہے، ہاں ہاں ہاں، اس نے کہہ دیا کہ وہ ہے، دیکھا ہوا نہیں ہے، لیکن مانتے چلے آئے ہیں اور مانتے چلے آتے ہیں اور مانتے چلے جائیں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب۔ اب بھئی وجہ کیا ہے؟ اور وجہ یہ ہے کہ وہ صاحب علم لوگ بھی ہیں۔ واہ، یہ بھنگ پینے والے، یہ سوٹا لگانے والے ہمارے پیر نہیں ہیں۔ ہاں جی، واہ واہ واہ، یہ مولانا مقبول احمد صاحب، یہ پیر صاحب کے والد گرامی، ان کی زیارت میں نے پہلے دن کی۔ میری ایک دادی جان فوت ہو گئی تھی، اور وہ دادی جان جو دادا جان کے نکاح میں تھی وہ میرے استاد گرامی تھے۔ میں نے ان سے بی اے کی عربک اور بی اے کی پرشین وہ پڑھی تھی اس زمانے میں، سن 87 کی بات ہے یہ۔ تو ہم حاضر ہوئے، تو غالباً یہ بھی ہوں گے لیکن میں پہچانتا نہیں تھا، اور اس وقت اتنا میل ملاپ بھی نہیں تھا آپس میں۔ تو میں نے ان کو دیکھا، اللہ اکبر، یقین کریں آپ، وہ نا میں نے دیکھا تو میرے وہ دادا جی، میرے استاد گرامی فرمانے لگے کہ یہ مولانا مقبول صاحب ہیں۔ بس ایسے میں نے یوں کر کے چہرہ دیکھا نا تو مجھے ایک حدیث پاک یاد آ گئی۔ سبحان اللہ، حضرت یقین فرمائیں، مجھے ان کا چہرہ دیکھ کے مجھے ایک حدیث پاک یاد آ گئی۔ حدیث پاک یہ تھی کہ خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، تم میں سے سب سے بہتر لوگ اس دنیا کے اندر وہ ہیں کہ چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے، چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ حضرات محترم، بات عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے، دیکھا کچھ بھی نہیں ہے، اور مانتے سب کچھ ہیں۔ دیکھا کچھ بھی نہیں ہے، مانتے سب کچھ ہیں، اس لیے کہ جس نے دیکھا تھا نا اس کو وہ سچا سمجھتے تھے، کیا بات ہے، اس کو وہ حق سمجھتے تھے۔ جس کو دیکھا تھا نا اس نے زندگی بھر کبھی جھوٹ بولا نہیں تھا، کبھی جھوٹ کا سوچا نہیں تھا، سارے جہان کو اس وقت بھی سچ کا درس دیا تھا جب ہر وقت جھوٹ ہی جھوٹ چل رہا تھا۔ حضرات محترم، دیکھا نہیں بھائی، جس نے دیکھا اس نے انعام پا لیا، اور جس نے دیکھنے کی بات کی نا پھر بات بڑھ گئی۔ جس نے بن دیکھے مانا نا اس نے اللہ سے بھی انعام پا لیا، اور مصطفیٰ کریم کی نظر عنایت بھی پا لی۔ اور جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے مانوں گا، تب مانوں گا جب آنکھوں سے دیکھ لوں گا، اس اندھے کو اپنی آنکھوں پر تو اعتبار ہے لیکن مصطفیٰ کریم کی بات پر یقین نہیں ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اس لیے آنکھوں سے دیکھ کر پھر قیمت بھی ادا کرنا پڑتی ہے۔ اصل ایمان یہ ہے کہ چونکہ میرے نبی نے فرما دیا نا، شاہ جی، چونکہ میرے آقا نے فرما دیا نا، اس لیے یہ بات حق ہے اور یہ بات سچ ہے۔ خلیفہ ہارون رشید، اس کی ملکہ زبیدہ خاتون
सैर के लिए निकली, हिफाजती दस्ता साथ था, तवज्जो है ना भाई? जी जी। और सुनना भी चाहते हो? हाँ जी। हाँ, मेरा गला तो पहले ही खराब है, 16 दिन हो गए मुझे बुखार चढ़ते हुए, और इस वक्त भी बुखार की कैफियत में बैठा हुआ। अल्लाह पाक आपको तंदुरुस्ती दुआ फरमाएंगे शादी इंशाल्लाह बात हो जाए। रास्ते में देखा पहाड़ी इलाका, एक बंदा अल्लाह का बैठा हुआ है, नाम था जी हजरत बहलोल दाना। नाम क्या था हजरत बहलोल दाना। मामूली बंदा नहीं था, मामूली बंदा नहीं था। और दरवेश भी किस लेवल का है, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के रूहानी पेशवा थे। सुभान अल्लाह। जिनसे इमाम आजम रूहानी फैज लेने के लिए जाया करते थे। हाँ, किसी आम मजसूब की बात नहीं है। बैठे हुए मलका गुजरी पास से, सलाम अर्ज किया। भाई वो किसी और जहान की मखलूक थे ना, थोड़ा तवक्कुफ करके जवाब दिया कि किसी ने इधर मेरे मुस्तफ़ा करीम का कॉल पहुंचाया मुझे, सलाम की सूरत में सलाम का जवाब दिया। अर्ज किया वो कर क्या रहे थे। वो हम ना बचपन में पक्के इलाके के थोड़े से रहने वाले थे हम, फैसलाबाद में ज़मीन थोड़ी पक्की है, इस इलाके में तो देखा कि वो मसला हो रही है। तो बहरहाल वो ना बारिश पड़ती थी ना बचपन में, तो इर्दा गिर्द ये पाँव रख के ना इर्दा गिर्द मट्टी इकट्ठी करके ना थप थप करके वो पाँव निकाल लिया, तो कहा जी कोठा बन गया। ऐसे वो इसी अंदाज के साथ कोई ईंटें बट्टे वो रख रहे थे, कभी इधर से उखाड़ा इधर लगा दिया, इधर से उखाड़ा। वो मलका ज़ुबैदा बादशाह लोग थे। पूछा बाबा जी कर क्या रहे हो। फरमाया महल बना रहा हूँ, महल बना रहा हूँ। सुभान अल्लाह। तवज्जो कीजिए बुजुर्गों, सुभान अल्लाह। नौजवानों तवज्जो कीजिए। फरमाया महल बना रहा हूँ। आज की हुजूर इधर तो महल नजर कोई नहीं आता, किधर बना रहे हो। फरमाया जन्नत में महल बना रहा हूँ। सुभान अल्लाह। तो मैंने इसलिए अर्ज किया कोई मामूली बंदा नहीं था। फरमाया जन्नत में महल बना रहा हूँ। वो यकीन वाली औरत थी ना, औरतें ज्यादा यकीन वाली होती हैं मर्दों से, जो बात समझ आ जाए ना उसमें पक्की हो जाती है। पूछा बाबा जी जन्नत में महल बना रहे हो, अच्छा वो कोई बेच दोगे अगर कोई खरीदे तो। उन्होंने कहा हाँ जी, कोई पूरी कीमत दे तो बेच दूंगा। क्या समझ आई, कोई पूरी कीमत दे तो हाँ जी, बेच दूंगा। बाबा जी कितनी कीमत। वो सिक्का राइजुल वक्त था, दिरहम था, दिनार था, क्या था। तो फरमाया कि 1 दिरहम या 1 दिनार दे दो। भाई उनके पास कोई कमी होती है पैसे की। झट से वो सिक्का निकाला, दे दिया। अर्ज किया हुजूर बाबा जी ये मकान मेरा हो गया जन्नत में। फरमाया हाँ, जब तूने कीमत मेरी मुंह मांगी दे दी ना, तो महल तो तेरा पक्का हो गया। सुभान अल्लाह। बस क्या क्या सैर करनी थी, वो दुनिया बदल गई ना दिल की। असल में वापस आ गई, घर आ गई। अब रात के खाने पर इकट्ठे हुए मियाँ बीवी, हारून रशीद के पास गई ना, तो खाना खाते खाते बातें शुरू हो गई। कहा हुजूर मेरे शौहर नामदार, मैं जन्नत में महल खरीद आई हूँ। सुभान अल्लाह। उसने कहा जन्नत में महल खरीद आई हो, मतलब क्या। उसने कहा जी बस ऐसे ऐसे खरीद आई हूँ, बात बता दी। उसने कहा पगली वो 1 दिरहम या 1 दिनार में जन्नत मिलती है, जिंदगी लगानी पड़ती है दांव पर, तब जाके बात बनती है। क्या बात है भाई, क्या बात। उसने कहा जी ये तेरी बनती होगी, ऐसे मेरी तो बन गई। तेरी ऐसे बनती है, तू बनाए रख, लेकिन मेरी बात बन गई है। मैं जन्नत ले आई हूँ। रात को सोया, हारून रशीद सो गए। ख्वाब में देखा जन्नत का मंजर। दुरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह बोला नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। नारे तहकीक। हक थोड़ा मैं थोड़ा इसीलिए थोड़ा तेज चल रहा हूँ। अल्लाह के सुभान अल्लाह। साथ दे दीजिए। मैं यहाँ आया था तो जिस्म कभी तारीफ की मेरी। दोस्तों हारून रशीद सो गया।
جب سویا تو خواب دیکھا جنت کا منظر ہے اور ایک بڑے گیٹ کے اوپر جلی قلم کے ساتھ سونے کے پانی کے ساتھ لکھا ہوا ہے زبیدہ خاتون. دیکھا اپنی آنکھوں سے دیکھا تو سوچا بیگم کا محلہ ذرا اندر سے دیکھا ہوں, بیگم کا محلہ ذرا اندر سے دیکھا ہوں کیسا ہے. بس ایسے یوں کر کے نا قدم رکھا تھا آگے کو اور یہاں سے پیچھے کسی نے پکڑ لیا. سبحان اللہ. یوں سمجھیے آج کے ماڈرن دور میں یوں کہا کہ where are you wandering about, اور منہ اٹھا کے کدھر پھر رہے ہو, منہ اٹھا کے کدھر پھر رہے ہو. اس نے کہا جی بیگم کا محلہ دیکھنا چاہتا ہوں, اندر سے جاؤں دیکھوں. اور اس نے کہا دنیا میں ہوگا, ادھر نہیں ہے, ادھر جانے کی اجازت نہیں ہے جب تک ملکہ زبیدہ اجازت نہیں دیتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیچھے سے پکڑنے کی بات میں یوں کی کہ عربی لوگ جو ہم لڑے جھگڑے کسی مجرم کو پکڑنا تو آگے سے پکڑتے ہیں, لیکن یہ عربی لوگ جب پکڑتے ہیں نا, ان کی انٹیلیجنس جب پکڑتی ہے نا تو وہ پیچھے سے پکڑتی ہے, بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا, بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب اٹھا لیا گیا. دوستو عرض کر رہا تھا بھئی ایک بندہ جس کا دنیا میں حکم چلتا ہو, جس کا دنیا میں حکم چلتا ہو, اس کو کوئی پکڑ کے پیچھے کھینچے اور جھنجھوڑ دے کہ وہ دنیا میں ہوگی تیری ملکہ, ادھر جنت کا منظر ہے, اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو کیا خیال ہے اس کا دل دھک سے نہیں ہو جائے گا؟ ہو جائے گا. یہ ہو گیا, کیا ہوا؟ ہو گیا. آنکھ کھل گئی, آنکھ کھل گئی, منظر دیکھ لیا, جلدی سے اٹھا, ملکہ علیہ زبیدہ خاتون کا دروازے پر نوک کیا, دستک دی. وہ پوچھا کون اس وقت, وہ رات کے 2 بجے رہے ہیں فرض کرو, تو اس وقت کون دروازے پر دستک دے رہا ہے؟ Who is knocking at the door? اس نے کہا جی میں ہارون رشید ہوں. اس نے کہا جناب ہارون رشید میرے شوہر نامدار, رات کے اس وقت دروازے پر دستک کیسے, کام کیا؟ فرمایا جانا ہے ادھر. سبحان اللہ. رشید نے کیا کہا ادھر جانا ہے بابا جی کے پاس. اس نے کہا جی رات کا اتنا وقت ہو گیا. اس نے کہا نہیں اسی وقت جانا ہے. گئے, میں شارٹ کر رہا ہوں, گئے, چلے گئے, ملکہ لے گئی. اب جناب وہی انداز, ڈائیلاگ بھی وہی, السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بابا جی کیا کر رہے ہو؟ جی محل بنا رہا ہوں. کدھر بنا رہے ہو؟ ادھر نظر نہیں آتا, جنت میں بنا رہا ہوں. اچھا بابا جی بیچ بھی دو گے؟ فرمایا ہاں, میری منہ مانگی قیمت کوئی دے دے نا تو بیچ بھی دوں گا. سبحان اللہ. اس نے کہا جی وہ کتنی قیمت ہے؟ فرمایا دنیا میں بادشاہت کرتے ہو نا, یہ مجھے دے دو, جنت لے لو. سبحان اللہ. بس شارٹ کٹ کیوں سمجھ, جا جا. وہ مجھے دے دو, یہ لے لو. حضور ادھر تشریف لے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. فرمایا وہ مجھے دے دو, یہ جنت لے لو. عرض کیا حضور پیر صاحب بس میری نا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا تھا. فرمایا وہ حکومت مجھے دے دو, جنت لے لو. عرض کیا حضور یہ راتوں رات مارکیٹ کا ریٹ اتنا اپ کیسے ہو گیا؟ ابھی سرے شام کی بات ہے, سرے شام کی بات ہے. میری بیگم 1 درہم کا یا 1 دینار کا لے گئی ہے, وہی مال میں لینے آیا ہوں, میری حکومت مانگ رہے ہو. فرمایا بیٹا وہ لے گئی تھی, اس نے مانا تھا بن دیکھے. سبحان اللہ. دیکھنے کی قیمت ہے. کیا بات ہے. وہ لے گئی تھی اپنے پختہ یقین کے ساتھ بن دیکھے, کسی دیکھے ہوئے کہ دیکھے پر اعتبار کیا تھا, خود جا کے نہیں دیکھا تھا. تو آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہے نا, دیکھنے کی تو پھر قیمت پڑتی ہے نا. الذین یؤمنون بالغیب, بن دیکھے مانتے ہیں, وہ خود دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. ان کو پتا ہے کہ دیکھنے کی وجہ سے قیمت بہت بڑھ سکتی ہے, بات بگڑ سکتی ہے.
حضرات محترم کوئی کہے گا جناب ابھی مرزا صاحب اٹھیں گے سوتے ہوئے اور 9 روٹیاں کھا کے سوتے ہیں نا, یہودیوں کا پیسہ بہت ہے, کھا لیتے ہیں اور پھر ہوش نہیں ہوتا کہ میں کس کے خلاف بات کر رہا ہوں. میں آپ کو یہی عرض کر رہا تھا, یہ حضرت صاحب سے میں بات کر رہا تھا کہ اس نے ایک بکواس کی ہے اور نیٹ کے اوپر میری 9.5 گھنٹے کی تقریر اس کے ایک جملے کے خلاف موجود ہے, قرآن پاک سے, حدیث پاک سے. سبحان اللہ. ہاں جی, منہ توڑ کے رکھ دیا. آج تک اس کا جواب نہیں بنا. اس نے یہی کہا, بس اس نے کہا تھا کہ جناب میں سب لوگوں کے جواب دے کے مروں گا. میں نے کہا پتر میرا دیں گا تو الگ بتا جائے گا نا. سبحان اللہ. محنت کی ہوئی ہے ہم نے الحمدللہ. بات یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھنے کے ساتھ قیمت اور ہوتی ہے اور بن دیکھے قیمت اور ہوتی ہے. بھائی جس نے دیکھا ہے اس دیکھنے والے پر یقین کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ قیمت بڑھتی ہے. کسی نے کہا جناب قصے کہانیاں سنا کے تم گزارا کر لیتے ہو, اپنے مسلک کو ثابت کرتے ہو. میں نے کہا نہیں جناب, یہ ہر صحابی رسول کا عقیدہ تھا, صحابی کا عقیدہ تھا, وہابی کا نہیں. ہر صحابی کا یہ عقیدہ تھا, بن دیکھے مانتے تھے. حضرات محترم, میں اس پر بخاری شریف میرے سامنے پڑھی, اب میں وقت نہیں ہے, ادھر سے نماز کا ٹائم پھر لوگوں کا چلا جائے گا. بخاری شریف 394 صفحہ پہلی جلد اور دوسری کتاب المستدرک علی الصحیحین امام حاکم کی صفحہ 312-13 پر دوسری جلد کے اندر, یہ میرے پاس دوسری جلد ہے, اس کے اندر ایک لفظ بھی اردو کا نہیں ہے. میں نے مرزا صاحب سے کہا تھا مجھے بلاؤ, میں عربی کتابیں لے کر آؤں گا اور تم پڑھ کے میری کتابوں سے پھر مجھے بتانا. حدیثیں وہی ہوں گی, قرآن وہی ہوگا, مزہ آ جائے گا. تو تم اپنی کتابیں مجھے دینا, لیکن ہوں عربی, میں تجھے دکھاؤں گا, میں پڑھ کے سناؤں گا, پھر مطلب بتاؤں گا. لیکن پتر میرے سوالات کا جواب تو دینا پڑے گا نا. ہاں, تو یہ میں عرض کر رہا ہوں. یہ دیکھیں میں نے اس کو ایسے نہیں کیا ہوا, ورک آؤٹ کر کے لایا ہوں میں اس انداز کے ساتھ. اس انداز کے ساتھ حضور یہ رات کو جاگ جاگ کے محنتیں کرتے ہیں, ایسے نہیں ہے پھکڑ تول دیے اور پھر چوہے کی طرح بل میں گھس گئے. ہم ایسے نہیں کرنے والے, ہم شیر استاد کے شاگرد ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حوالہ میں نے دے دیا. اب سنیے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام بن دیکھے ماننے والے صحابی پر انعامات کی بارش کرتے ہیں, احسانات کی بارش کرتے ہیں. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے قرآن کریم جمع کیا تھا خلیفۃ المسلمین کے حکم سے, فرماتے ہیں مجھے حکم ملا خلافت اسلامیہ کی جانب سے کہ قرآن مجید کو ایک کتابی صورت میں جمع کروں, اور حکم یہ تھا کہ ایک ایک آیت پر کم از کم 2 گواہیاں ہونا ضروری ہیں. سبحان یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری. ایک آیت پر کتنی گواہیاں؟ 2, کم از کم 2. فرماتے ہیں کہ آیتیں ہوگی پوری, ایک آیت رہ گی, سر ایک آیت رہ گی. تو فرماتے ہیں کنت اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بها فلم اجدها الا مع خزیمہ الانصاری الذي جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت رجلین. فرمایا آیت تو مل گئی, آیت تو مل گئی, لیکن گواہ 2 نہیں ملے. آیت مل گئی, بندہ مل گیا, حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, گواہ 2 نہیں ملے, گواہ ایک ملا. ضرورت کتنی تھی؟ 2 کی. 2 گواہوں کی. آیت کون سی تھی؟ من المومنین رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ. گواہ ضروری تھے 2, لیکن خدا کا شکر ہے یہ بخاری شریف کے اندر لکھا ہوا ہے
आयत करीमा भी मिल गई और मिली भी ऐसे सहाबी के पास से जिनकी गवाही खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 के बराबर करार दे दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तफसील ये है, देखिए अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस एक बंदे की गवाही को 2 के बराबर करार न दिया होता तो कुरान की एक आयत तो रह गई थी, क्योंकि शर्त थी कि कम से कम एक आयत पर कम से कम 2 गवाह होने जरूरी है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत पर ये एहसान भी पहले ही फरमा दिया हुआ। हाँ जी, कि उस एक बंदे की गवाही को 2 के बराबर करार दिया। तफसील के साथ ये हदीस पाक जो किताब में आपको दिखा चुका उसके अंदर मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बद्दू से घोड़ा खरीदा। पेंडू बंदे, देहाती बंदे, कीमत तय हो गई और मैं अच्छा थोड़ी देर के बाद मैं घर से कीमत ला के देता हूँ। सरकार घर की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे, इसी दौरान लोग बद्दू के पास आने शुरू हो गए, घोड़ा बेचेगा, घोड़ा बेचेगा, घोड़ा बेचना है भाई। उसने कहा जी बेच दूंगा। अब वो लोग जो थे ना उसी इलाके के, उनको पता नहीं था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस घोड़े को खरीद चुके। ये मालूम होता तो कोई भी कीमत ना लगाता। एक आदमी ने बढ़ के कीमत ज्यादा लगाई, वो लालची बंदा था, असल में रसूल पाक के मकाम का पता नहीं था ना, लालची बंदा था, पेंडू आदमी था, अराबी, बद्दू, देहाती। तो उसने सोचा पैसे ज्यादा मिल रहे हैं तो कोई ट्रिक खेले। उसने थोड़ा ना आवाज दी, या रसूलल्लाह अगर घोड़ा खरीदना है तो जल्दी आ जाओ, नहीं तो मैं बेचने लगा हूँ। तो सरकार ने सुना ना, सरकार उन्हीं कदमों पे वापस आ गई। फरमाया वो बद्दू, वो क्या मैंने घोड़ा खरीदा नहीं है? उसने कहा जी नहीं, कब खरीदा था? हुजूर मुख्तसर कर रहा हूँ कि हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी बात को दोहराते गए, वो अपनी बात को दोहराता गया, लेकिन लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए, मजमा लग गया। तो बद्दू ने अचानक सोचा कि बात बढ़ जाएगी, मैं जरा शॉर्टकट लाइन मार लूँ, वक्त बचाने के लिए शॉर्टकट मारूं। उसने कहा जी कि गवाह लाओ, गवाह लाओ। मौके का गवाह कौन है? तो उस वक्त जब सरकार ने सौदा किया था, तो बद्दू ने घोड़ा बेचा, सरकार ने खरीदा, सिर्फ 2 बंदे ही थे, या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या वो बद्दू था। अब गवाही कौन देता और गवाही कबूल किसकी होती? सुनिए, हजरत खुजैमा अंसारी उसी मजमे में से उठे, फरमाया बद्दू तू पेंडू का पेंडू है, तू देहाती बंदा है, गंवार है, वो जट बंदा है। सुन, मैं गवाही देता हूँ कि तूने ये घोड़ा बेचा और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सुनिए, इससे पहले कि वो बंदा ये कहता, वो बद्दू ये कहता कि भाई खुजैमा तुम तो मौका पर गवाह नहीं मौजूद नहीं थे, गवाही कैसे दे सकते हो? मेरे आका करीम ने, सुनिए, फ़अक़बला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला खुजैमा, खुजैमा की तरफ खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवज्जे हुए। फ़क़ाल, मेरे आका ने फरमाया बेमा तशहद, और तुम कैसे गवाही से दे सकते हो? किस बना पे तुम गवाही दोगे? फ़क़ाला बे तस्दीक़ का, अर्ज किया हुजूर अगर मतलब यह है कि आप किस बिना पर गवाही देते हो, मौके पर तो मौजूद नहीं था, यही मतलब था ना? अर्ज किया हुजूर मैं मौके पर मौजूद नहीं था, मैंने ये सौदा होते अपनी आंखों से नहीं देखा, अगर ये नहीं देखा तो बात कोई नहीं या रसूलल्लाह, अगर आंखों से देखने की बात है तो हमने तो फिर कुछ भी नहीं देखा। वाह क्या बात है, वाह बात की समझ आई? अगर आंखों से, अगर शादी आंखों से देखने की बात है ना तो या रसूलल्लाह हमने तो कुछ भी नहीं देखा, हमने फरिश्तों को देखा नहीं, आपने फरमाया हमने माना। या रसूलल्लाह पे तस्दीक का, हमने आपको सच्चा करार दिया, हमने तो हालत कुफ्र में भी आपको झूठा करार नहीं दिया था कभी। आपने फरमाया जिन्नात हैं,
ہم نے دیکھا نہیں یا رسول اللہ، ہم نے مانا، ہم نے کہا سچ ہے یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا، ہم نے قیامت کا دن دیکھا نہیں یا رسول اللہ، آپ کے فرمانے سے ہم نے مانا یا رسول اللہ، ہم نے پل صراط کو نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا ہم نے مانا، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا ہم نے مانا، ہم نے دوزخ کو نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا ہم نے مانا، ہم نے تو یا رسول اللہ خدا کو بھی نہیں دیکھا تھا، آپ نے فرمایا ہم نے مانا یا رسول اللہ، حالت کفر میں بھی لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے تھے، آج جب آپ کے قدموں کے صدقے سے رب کائنات نے ہم کو ایمان دے کے دوزخ سے بچا لیا، تو آج ہم آپ کو سچا کیوں نہیں کہیں گے؟ تصدیق ہے کہ یا رسول اللہ آپ ہر معاملے میں سچ فرماتے ہیں، ہم آپ کی تاجدار ختم نبوت سنیے، میرے آقا چاہتے تو یوں فرما دیتے، خزیمہ موقع پر جو موجود نہیں ہوتا اس کی گواہی اسلامی عدالت کے اندر قبول نہیں ہوتی، لیکن جب دیکھا کہ میرا صحابی اتنا پختہ یقین رکھتا ہے کہ سب کو للکار دیا ہے، سر محشر سب کو للکار دیا، سبحان اللہ، جب دیکھا کہ میرا امتی اتنے پکے ایمان والا ہے، فرمایا سنو لوگو، آج کے بعد کہیں پر بھی کوئی مقدمہ ہو، اس کا اسلامی عدالت فیصلہ کرے، میرا یہ خزیمہ صحابی آج کے بعد اکیلا گواہی دے گا تو دو کے برابر سمجھے، سبحان اللہ، قانون بنانے والا کون ہے؟ قانون دینے والا کون ہے امت کو؟ مصطفیٰ جان رحمت ہیں، اور یہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم کو اختیارات، شاندار اختیارات عطا فرمائے ہیں، سبحان اللہ کریم جس کے لیے چاہے اس کے لیے استثناء شریعت کے اندر پیدا کر دیں۔ یہ کیا بات ہے جناب، سنیے، صحابی جو ارد گرد جمع تھے انہوں نے کیا جملہ بولا، فَجَعَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت خزیمہ شہادت رجلین، اس دن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے خزیمہ کی شہادت کو دو کے برابر قرار دے دیا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے میرے آقا کا اعزاز ہے، میرے آقا کا پروٹوکول ہے کہ حضور علیہ السلام کو رب کائنات نے مالک و مختار بنایا ہے، محبوب جس کے لیے جو چاہو خاص کر سکتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ، اللہ کے ولی وہ